السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ کسی شخص نے بڑی مجبوری میں مکان گروی رکھا ہے، تو کیا وہ شخص جس نے مکان لیا ہے وہ اس مکان میں اپنی رہائش رکھ سکتا ہے؟ اس کے اپنے حالات کمزور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بدلے گروی رکھنا ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار فانی سے چلے گئے تو اس وقت بھی آپ کی زرہ مبارک جو آپ جنگ کی حالت میں پہنتے تھے، ایک یہودی کے پاس گروی پڑی تھی جو اس سے آپ نے گندم خریدی تھی۔ گندم کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گروی رکھی ہوئی تھی۔ اس لیے گروی رکھنے میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، شرعی طور پہ یہ جائز ہے۔ کتابوں میں کتاب الرہن ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے۔ البتہ گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانے کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ مسئلہ قابل غور ہے۔ جو چیز آپ کے پاس رکھی جاتی ہے، اگر تو اس پہ جس نے رکھی ہوئی ہے اس کا خرچہ ہوتا ہے تو وہ پھر اس کی مقدار اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے ہاں جانور گروی رکھتا ہے تو صاف ظاہر ہے جانور نے چارہ کھانا ہے، اس پہ خرچ ہونا ہے، تو اس کے بدلے میں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس طرح کوئی بھی ایسی چیز جس پہ خرچہ ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں اس سے منافع لینا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، جانور پہ سواری کر لینا، اس کا دودھ دو لینا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر اس پہ خرچہ نہیں ہوتا، جیسے مکان ہے، زمین ہے، یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ کام ہے کہ لوگ گروی رکھتے ہیں زمین یا مکان، اور جو رکھتا ہے وہ اس سے فائدہ بھی لے رہا ہوتا ہے، پیسے بھی اس نے پورے لینے ہوتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ سود کے زمرے میں آئے گا۔ ایک شخص نے 2 لاکھ کے عوض اپنا مکان رکھ دیا ہے، اب وہ 2 لاکھ بھی پورا لے گا اور اس پہ ماہانہ وہ کرایہ بھی لے رہا ہے، یا اس میں اگر رہائش رکھی ہے تو فائدہ بھی لے رہا ہے۔ قرض کے بدلے فائدہ لینا سود ہوتا ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ اس میں اپنی رہائش رکھنا چاہتا ہے، اس مکان کا کرایہ لگائے گا اور وہ کرایہ اصل رقم سے جو ہے وہ کم کرے گا۔ اگر 2 سال کے لیے پیسے دیے ہوئے ہیں اور 2 سال مکان رکھتا ہے، مکان کا 5,000 کرایہ ہے، تو اس لحاظ سے وہ 1,20,000 کے قریب اس سے اس کو کم کرنا پڑے گا۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔